السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے وقوفی نشوونما کے مراحل کے بارے میں، جو کہ پیاجے نے پیش کیے ہیں۔ پیاجے نے وقوفی نشوونما کے چار مراحل بیان کیے ہیں۔ ان مراحل کی ترتیب ہمیشہ یکساں رہتی ہے، کسی مرحلے کو بھی ہم ترک نہیں کر سکتے، نیز ہر مرحلہ گزشتہ مرحلے سے زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ان مراحل کو طفولیت اور بچپن کے اعتبار سے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو مرحلہ ہے بیٹا، جو سٹیج آتی ہے وہ ہے حسی حرکی مرحلہ۔ یہ مرحلہ پیدائش سے 2 سال تک کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ اسے طفولیت کا مرحلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں نومولود کی ذہنی کہکش محض حسی افعال تک محدود رہتی ہے، یعنی کہ جو چیزیں اس کی حس میں آ رہی ہیں، جو چیزیں اس کی حسیات کی پہنچ میں آ رہی ہیں، وہ اس کے لائف کا پارٹ ہے، اس کے علاوہ نتھنگ۔ اچھا جی، اس جو طفولیت کا یہ جو مرحلہ ہے، اس میں سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ انعکاسی حرکات۔ بچے کی ابتدائی اسکیما حسی اور حرکی افعال پر مبنی ہے، یعنی کہ جو چیز وہ محسوس کر رہا ہے اسی چیز پہ وہ حرکت کر رہا ہے۔ بچہ شروع میں محض انعکاسی حرکات کے قابل ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو انعکاسی حرکات کہتے ہیں جو خود بخود سے ہو رہی ہوں، اس میں مرضی شامل نہیں ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس سے ارادی حرکات بھی سرزد ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ پہلے تو وہ حرکات جو تھیں وہ آٹومیٹکلی ہو رہی تھیں، وہ آہستہ آہستہ اب ارادی، یعنی کہ اس میں اس کی مرضی بھی شامل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بچہ ان حرکات کو محض لطف انگیزی کے لیے دہراتا رہتا ہے۔ اس مرحلے کے آخر تک بچہ اپنے اعمال کو دہرا کر دیکھتا ہے کہ ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے یا ان حرکات کا اثر کیسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آ گئی ہے، اس نے اس کو ٹچ کرنا شروع کیا ہے، پکڑ لیا ہے، اس کو چوسنا شروع کر دیا ہے، تو وہ اس کو بار بار کر کے دیکھے گا کہ اس سے اب کیا ہو رہا ہے۔ طفولیت میں بچہ صرف ان اشیاء کے اسکیما بناتا ہے جو اس کے اعضائے حواس کی زد میں ہوں، یعنی جنہیں دیکھا، سنا یا چھوا جا سکے۔ جو اشیاء نظروں کے سامنے نہ ہو، بچہ ان کا اسکیما نہیں بناتا، کیونکہ وہ اوجل اشیاء کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو چیز اس کے سامنے نہیں ہے اس کے بعد اس کا اسکیما ہی نہیں ہے، تو وہ اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتا، اس کا کوئی ذہنی تصویر اس کی قائم نہیں کر سکتا۔ اس مرحلے پر بچے کی سوچ تھنکنگ از ڈوئنگ کی عکاس ہے، یعنی کہ جو کچھ اس کی سوچ ہے وہی کچھ وہ کیے جا رہا ہے۔ آبجیکٹ پرماننس دوسرا کنسیپٹ بیٹا جو یہاں آتا ہے، پہلا ہم نے دیکھا جو چیز تھی وہ تھی ریفلیکسز، یعنی کہ آٹومیٹکلی جو حرکات تھیں وہ آہستہ آہستہ ارادی حرکات میں منتقل ہو گئیں۔ اب دوسری چیز جو یہاں پہ بیٹا آپ کو نظر آئے گی وہ ہے آبجیکٹ پرماننس۔ جب یہ ایج طفولیت کا ٹائم اینڈ ہونے لگتا ہے، جب 2 ایئرس کا بچہ ہونے لگتا ہے، تو وہ چیزیں ریئلائز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے وہ ختم نہیں ہو گئی، وہ وہیں موجود ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 2 سال کی عمر سے پہلے تک تو بچہ ایسا نہیں کرتا کہ اس سے چیز چھپا لی جائے تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کی جب چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے بس چیز ختم ہو گئی ہے اب اور اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے۔ لیکن ایٹ دا ایج آف 2 یعنی 2 ایئرس کے قریب ہوتے ہوتے وہ چیز لرن کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ چیز یہیں کہیں ہے، بس مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ اگر آپ اسے کچھ لے کر چھپائیں گے تو وہ اس کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو بیٹا یہ ہے آبجیکٹ پرماننس۔ آبجیکٹ پرماننس یعنی کہ چیز جو ہے وہ موجود ہے، آبجیکٹ چیز، پرماننس موجود ہونا، اس کا قائم رہنا۔ یہ پہلی سٹیج پہ ہے۔ کون سی سٹیج پہ 2 کام ہوئے حسی حرکے مرحلے پہ؟ ایک تو ہوئی ریفلیکسیشن اور دوسرا ہوا آبجیکٹ پرماننس۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرا مرحلہ، دوسری سٹیج، قبل عملی درجہ، پری آپریشنل سٹیج۔ یہ مرحلہ 2 سے 7 سال کی عمر میں ہے، یعنی کہ ابتدائی بچپن کا جو دور ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ استقامت اور الٹ پھیر، اس میں مین کام جو ہے اس مرحلے کا وہ ہے کنزرویشن اینڈ ریورسیبلٹی۔ پچھلے مرحلے کے اختتام تک بچے نے آبجیکٹ پرماننس حاصل کر لی ہے۔ اس کے بعد بچہ یہ جاننے لگ گیا ہے کہ اشیاء اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے اپنی حیت بدل لیتی ہیں، یعنی کہ پہلے اس نے سیکھ لیا کہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، اب وہ یہ دیکھ رہی ہیں۔ کہتا ہے کہ میں یہ چیز لرن کر گیا ہوں، یعنی کہ وہ کیا لرن کر گیا ہے کہ اپنی چیز نے پانی ہے وہ ویسے ہی رہے گا چاہے آپ اس کو کسی چیز میں بھی ڈال لو،
یعنی کہ اس کی شیپ تو چینج ہو جائے گی لیکن وہ جو چیز ہے وہ وہی رہے گی. یعنی کہ اگر پانی گلاس میں ڈالیں تو وہ زیادہ ہے، پیالے میں ڈالیں گے تو وہ کم لگے گا. پانی کی شیپ چینج ہوئی ہے، پانی کی شناخت چینج نہیں ہوئی. اسی طرح سے وہ استقامت، الٹ پھیر کے تصورات سیکھ لیتے ہیں. مثلا بچہ جان جاتا ہے کہ ایک گلاس پانی اگر جگ یا کسی بڑے برتن میں ڈالا جائے تو کم نہیں ہو جاتا، محض اس کی شیپ بدلتی ہے. یہ تصور کنزرویشن کہلاتا ہے. بچہ یہ بھی جان جاتا ہے کہ اشیاء کو دوبارہ پہلی حالت میں لوٹایا جا سکتا ہے. یعنی کہ دوبارہ اگر آپ پیالے میں سے گلاس میں پانی ڈالیں گے تو وہ دوبارہ اتنا ہی ہو جائے گا جتنا وہ پہلے تھا. اور یہ کیا ہے؟ ریورسیبلٹی. یعنی جگ سے پانی دوبارہ گلاس میں ڈالیں گے تو گلاس بھر جائے گا. کاغذ سے بچے کو جب جہاز بنا کر دکھایا جائے تو وہ حیران ہوتا ہے. کاغذ کو دوبارہ کھول دیا جائے تو وہ حیران ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ کاغذ کو فولڈ کرنا اور کھولنا سیکھ جاتا ہے، یہاں اس تصور کو سمجھ لیتا ہے، تو اسے ہم کنزرویشن اور ریورسیبلٹی کہتے ہیں. اس مرحلے پر بچہ علامات کو سمجھنے لگتا ہے، اس لیے کیا کرتا ہے؟ ڈرائنگ کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، گفتگو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ ایج بیٹا یاد رکھیں کیا ہے؟ یہ ایج ہے 2 to 7 ایئرس، یعنی کہ ابتدائی مرحلہ. یعنی کہ جب وہ 5 ایئرس کی ایج میں پہنچا ہے، وہ کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ تصویر کشی کرنے لگ گیا ہے، وہ ڈرائنگ کرنے لگ گیا ہے، اسکول گوئنگ ہو گیا ہے، بہانے بناتا ہے، گفتگو کرتا ہے زیادہ سے زیادہ. وہ پچھلے تجربات کو دہرا سکتا ہے، نقل اتار سکتا ہے. بچہ جب چور سپاہی، گڑیا گھر، ٹیچر، ڈاکٹر، مریض کا فرضی کھیل کھیلتے ہیں تو یہ کھیل اس تصور کے عکاس ہیں کہ وہ چیزوں کو سمجھنے لگ گیا ہے. ایک خاص حد تک اس نے اس کو ڈیولپ کر لیا. یعنی کہ وہ سمبولک لرننگ اس نے کر لی ہے کہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کیسا ہوگا، ٹیچر ہے ٹیچر کیسی ہے، اس کا انداز اپناتا ہے. سینٹریشن. اس مرحلے پر بچے اشیاء کی درجہ بندی کرتے وقت ان کی صرف ایک خوبی، پہلو یا صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہیں. پیاجے نے اسے مرکزیت کا نام دیا ہے. مثلا بچہ پہیوں پر حرکت کرنے والی ہر چیز کو گاڑی کہہ رہا ہے. یعنی کہ جب وہ 2 ایئرس کی اسٹارٹنگ ایج میں ہے، ابتدائی بچپن اس کو اسٹارٹ ہوا ہے، تو ہر جو پہیے والی چیز ہے وہ گاڑی ہے، وہ بائک ہے، وہ ٹرک ہے، وہ کچھ بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے گاڑی ہے. ٹھیک ہے. ایگو سینٹریسزم. اس مرحلے تک بچہ کیونکہ دوسروں کے نقطہ نظر سے نہیں سوچ سکتا، اس لیے وہ ہر چیز کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتا اور پہچانتا ہے. اس عمل کو پیاجے نے ایگو سینٹریسزم کا نام دیا ہے. بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو، آپ کو ٹی وی کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو کہو کہ سائڈ پر ہو جائیں، وہ نہیں ہو رہے ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں وہ کہنا نہیں مان رہے. بیٹا وہ کہنا تو مان رہے ہیں لیکن ان کو یہ ریلائز نہیں ہو رہا کہ آپ کو ٹی وی دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں ٹی وی نظر آ رہا ہے تو آٹومیٹکلی سب کو نظر آ رہا ہے جتنے پیچھے بیٹھے ہیں. یعنی کہ انہوں نے فوکس کر لیا، وہ سینٹرڈ ان کی سوچ ہے. یہ جو چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے آٹومیٹکلی وہ سب کو دکھائی دے رہی ہے. بالکل ایسے ہی گھر میں آپ فون کرتے ہیں، اب تو موبائل فون آ چکے ہیں، پہلے ڈپٹی سیلس پہ بھی فون کرتے تو ہے، موبائل فون پہ بھی اگر وہ فون اٹینڈ کرتے ہیں تو اگر ان سے پوچھا جائے ماما کہاں ہیں یا بابا کہاں ہیں تو وہ ہاتھ کے اشارے سے بتائیں گے کہ وہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جو ہاتھ کے اشارے سے بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں ہیں، منہ سے نہیں بول رہے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ ان کا جو ہاتھ کا اشارہ ہے وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ کس چیز کی مثال ہے بیٹا؟ یہ ایگو سینٹریسزم کی مثالیں ہیں. یعنی کہ صرف اپنے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا، دیکھنا دنیا کو، انہیں لگنا کہ دنیا بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے دنیا کو، باقی لوگ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. تو یہاں تک 2 مراحل ہو گئے. کون کون سے ہو گئے بیٹا؟ ایک ہے سینسری موٹر اسٹیج ہم نے ڈسکس کی، اور دوسری پری آپریشنل اسٹیج. 4 مراحل ہیں، باقی 2 مراحل نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اللہ حافظ.